بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 12 باب دوم ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ کی ابتدا کر رہے ہیں، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق پڑھا تھا اور اس کی فضیلت و اہمیت کو جانا تھا۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور دیگر صحابہ اور دیگر اولیاء و صالحین کے واقعات کی روشنی میں کہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی کس قدر فضیلت و اہمیت ہے۔ اور آج ہم باقاعدہ طور پر اپنے ٹاپک کی طرف لوٹ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے مفہوم ہوگا زکوٰۃ کا، لغوی اور اصطلاحی معنی۔ زکوٰۃ کی اہمیت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ زکوٰۃ سے روگردانی پر وعید ہے۔ روگردانی مطلب زکوٰۃ سے منہ موڑنا، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے جو سزا بتائی گئی قرآن مجید فرقان حمید میں۔ پھر مصارف زکوٰۃ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کون سے مقامات پر کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ مسائل زکوٰۃ ہیں۔ زکوٰۃ ادائیگی کے پھر چند اصول ہوں گے، کچھ سوالات ہوں گے جن کے جوابات ہم اسی میں جاننے کی کوشش کریں گے، آسان پیرائے میں، تاکہ آپ تک پہنچا دی جائے بات کو۔ اور پھر زکوٰۃ کے فوائد معاشرتی اور معاشی حوالے سے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے اور بیان کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ آج اور کل 2 لیکچرز کے دوران اس ٹاپک کو ہم تھارولی پڑھ کے مکمل کر لیں اور اچھے طریقے سے ہم اس کو ازبر بھی کر لیں۔ آج اس کی ابتدا کی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ معنی و مفہوم ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک صاف ہونا، پھلنا پھولنا، یعنی کہ بڑھنا۔ زکوٰۃ کے لغوی یا لفظی معنی بیان کیے میں نے کہ پاک ہونا، پھولنا پھلنا، نشو و نما پانا۔ یہ بھی لفظ ہو سکتا ہے، نشو و نما پانا۔ پھر لغوی اور لفظی معنی کے بعد اب اس کا اصطلاحی معنی لیتے ہیں کہ شریعت میں اس سے مراد کیا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں زکوٰۃ سے مراد مال کی وہ مقدار ہے جو ایک خاص شرح سے ایک خاص مقدار پر 1 سال گزر جانے کے بعد امراء یعنی کہ امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ غریب کی جمع غربا تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ اصطلاحی معنی اس کا دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ اصطلاحی معنوں میں زکوٰۃ سے مراد مال کی وہ مقدار ہے جو ایک خاص شرح سے، خاص ریشو ہے، خاص شرح سے ایک خاص مقدار پر 1 سال گزر جانے کے بعد امراء سے لے کر غربا میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ لی کس سے جاتی ہے؟ امیروں سے، اور کس میں تقسیم کی جاتی ہے؟ مستحق اور غربا میں۔
جو اس کے کیا ہیں ڈیزرو کرتے ہیں، حقدار ہیں۔ اس مال کو زکوٰۃ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ماندہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، یا اس لیے بھی زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور بظاہر دیکھنے میں یہ مال کم نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت اس مال کے اندر کیا عطا فرما دیتا ہے؟ برکت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا جو بندہ بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے ذہن میں یا کرے گا، اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ یہ میں فقط اللہ کی رضا کی خاطر دے رہا ہوں، تو اس سے میرا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ اس مال کے اندر اللہ پاک غیب سے برکت عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا عزیز طلبہ، بلکہ مال کے اندر کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ آگے ہم حدیث جب پڑھیں گے، حدیث مبارکہ، تو اس میں اس کی مزید تشریح آ جائے گی، سمجھنے میں ہمیں کافی کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیات کریمہ لیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق کیا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی آیات ہیں جو اس پر دال ہیں، یعنی کہ دلالت کر رہی ہیں۔ دیکھیے گا، پہلی آیت مبارکہ ریفرنس نوٹ کر لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 43 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک بات یہاں پر قابل غور ہے عزیز طلبہ، دیکھیے گا کہ کم و بیش جہاں بھی نماز کے قائم کرنے کا ذکر آتا ہے، اس کے ساتھ ہی کس کا ذکر آتا ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ یعنی کہ نماز قائم کرنا، اور نماز قائم کرنے کے ساتھ ہی فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ گویا پتہ چلا کہ نماز تو رب کی عبادت ہے، اور رب کی عبادت کے بعد ساتھ ہی حقوق العباد کا درس دیا کہ بندو نماز قائم کرو، اور ساتھ ہی میرے بندوں کی داد رسی کے لیے، میرے بندوں کی ہیلپ کے لیے ان کو کیا کیا کرو؟ زکوٰۃ دیا کرو، جو اس کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ساتھ ہی دیکھیے آپ، پہلے حقوق اللہ اور ساتھ ہی حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور پھر ساتھ ہی کس کے حقوق؟ بندوں کے حقوق۔ آگے دیکھیے سورہ التوبہ ہے، آیت نمبر 103 ہے، دوسرا ریفرنس۔ بہت ہی مختصر آیات ہیں، ان کو آپ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ترجمہ تو یاد ہو ہی جاتا ہے، لیکن کوشش کریں اعراب کے بغیر بے شک اس کو یاد کر لیجئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بارہ بتایا بیٹے کہ اس کو لکھ کر 2-4 دفعہ جب آپ زبانی لکھ کر یاد کریں گے، اور یاد کر کے تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے لیے کیا ہوگا؟ ہیلپ فل ہوگا، اور یاد بھی رہے گی، آپ کو بھولے گی بھی نہیں۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 103 ہے۔ ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے؟ ارشاد فرمایا خذ من اموالہم، کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے گا غور سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ میں نے دیکھے کیمرہ بالکل نزدیک کیا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ارشاد فرمایا ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک اور صاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، تاکہ اس صدقے کے ذریعے، اس زکوٰۃ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک اور کیا کر دیں؟ صاف کر دیں۔ پتہ چلا کہ صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے ریفرنس سورہ المومنون آیت نمبر 4 ہے، سورہ المومنون آیت نمبر 4۔ کیا ارشاد فرمایا؟
والذین هم للزکاۃ فاعلون، کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک وہ ایمان والے، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے کامیابی فرما دی گئی۔ کون سے ایمان والے؟ جو کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے سورہ الذاریات آیت نمبر 19، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، یہاں میں رکتا ہوں، حق کا لفظ استعمال ہوا۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی چیز ہو تو اس کو کیا کی جائے؟ واپس کی جائے۔ سبحان اللہ، بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہاں پر فرمایا ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے۔ گویا یہ فرض عین ہے کہ ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کیا کریں؟ ادا کریں، کیونکہ یہ محروم لوگوں کا کیا ہے؟ حق ہے ہمارے مال میں، اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے دیکھیے سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 195 ہے، 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہلاکت سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ بالآخر تباہ و برباد ہوتے ہیں، اور ہلاکت ان کا کیا ہوتی ہے؟ مقدر ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے کیا کیا گیا؟ بیان کیا گیا۔ اور اس میں اللہ رب العزت واضح طور پر ان آیات مبارکہ میں کیا کر رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ لازماً کیا کیا کرو؟ ادا کیا کرو، کیونکہ یہ زکوٰۃ ادا کرنا تمہارے مال و اسباب کو کیا کر دیتا ہے؟ طاہر اور مطہر کر دیتا ہے، اور اس کے اندر نشو و نما آتی ہے۔ یہ مال بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کئی گنا اس کے اندر کیا فرما دیتا ہے؟ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ 1 کے مقابلے میں 10، اور عام دنوں میں یہ ریشو، اور پھر جب رمضان شریف آ جاتا ہے تو اس کی پھر ریشو کئی گنا کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا یہ ہم بعد میں اس کو دیکھیں گے، کو زکوٰۃ کے حوالے سے روگردانی، ہم ساتھ ہی اس کو اب لے لیتے ہیں احادیث مبارکہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق کیا ارشادات فرمائے۔ قرآن مجید کی آیات کے روح سے ہم نے دیکھا کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ اب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی کی طرف آتے ہیں۔ بڑا اہم رکن ہے ارکان اسلام میں سے، دین اسلام کا اہم رکن زکوٰۃ کو قرار دیا گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نماز کے ساتھ ذکر کس کا آتا ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ پہلی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بالترتیب ساری چیزوں کو کیا فرما دیا گیا؟ بیان فرما دیا۔ آگے دوسری حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کے بارے میں سوال کیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو رمضان کے روزے رکھے اور زکوٰۃ دے اور بیت اللہ کا کیا کرے، حج کرے۔ نماز، پہلے نماز کا ذکر آیا، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا کیا کرے، حج کرے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو اس بات کا کیا ہو جائے، پتہ چل جائے۔ پھر آگے تیسری حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر صدقہ فرض کیا ہے جو مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے ضرورت مندوں کو لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی کہ مالدار طبقہ جو ہے، جن کو اللہ نے خاطر خواہ مال و اسباب عطا کیا ہے، صاحب ثروت لوگ، صاحب مال و دولت لوگ جو ہیں، وہ ضرورت مندوں کے لیے اپنا مال کیا کریں گے، خرچ کریں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی بڑی ہی ظاہراً مختصر لیکن بڑا ہی جامع ارشاد فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، ارشاد فرمایا زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کا روکنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا کہ سننے میں یہی آتا ہے کہ جان بوجھ کر کروڑ پتی ارب پتی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور مال کو سیند سیند کر رکھتے ہیں، تو اس کی وعید بھی پھر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی۔ منکرین زکوٰۃ یا زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا، اور یہ اس میں بیان فرما دیا اس حدیث پاک میں بھی کہ زکوٰۃ کا روکنے والا قیامت کے دن کس میں ہوگا، آگ میں ہوگا۔ تو یہ عزیز طلبہ مختصر سی میں نے جو نا وہ آپ کے سامنے احادیث مبارکہ رکھی۔ آئیے اب میں آپ کو المنہاج السوی میں سے کچھ احادیث مبارکہ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے علم میں اور آپ کے مطالعے میں کیا ہو جائے، اضافہ ہو جائے۔ یہ فصل فی الصدقۃ والزکوٰۃ ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا خالی میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی خوشحالی قائم رہے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہوں۔ سبحان اللہ۔ مطلب نزدیک ترین جو لوگ ہیں، عزیز و قربا ہیں، نزدیک ترین لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کے کیا ہیں، حقدار اور مستحق ہیں، ان تک کیا کی جائے، سب سے پہلے زکوٰۃ پہنچائی جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، دیکھیے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں، مگر پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، اور اوپر کا ہاتھ یعنی کہ دینے والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ یعنی کہ لینے والے ہاتھ سے کیا ہے، بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے، بہتر ہے، یعنی کہ دینے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، وہ لینے والے سے کیا ہے، بہتر ہے۔ اگلی حدیث پاک دیکھیے گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ یعنی کہ جو مال و دولت اس کے پاس ہوگا کبھی بھی وہ اس سے فتنہ و فساد میں یا شر میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو مال اس کے پاس ہوگا وہ باعث خیر ہی خیر ہوگا، اور اس کے اندر اللہ پاک نے غیب سے کیا پیدا فرما دی ہوگی؟ برکت عطا فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے گا کہ جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اس سے صدقہ کر دے، اسے اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا بوجھ اس پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عادت ہوتے ہیں نا، دیکھیں نا معاشرے کے اندر حرام خور اور کرپشن کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں، اور ڈاکے مارتے ہیں، ڈکیت ہوتے ہیں، لیکن ادھر سے وہ مطلب اگر کروڑوں اربوں روپیہ کیا کر لیا، سینت لیا اور ڈاکے کے ذریعے یا غیر اخلاقی طریقے سے کما لیا، تو اس میں سے چند روپے یا سینکڑوں یا ہزاروں ظاہراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، تو فرمایا کہ اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ وہ مال حرام ہے۔ دیکھیے ارشاد فرمایا جو شخص، واضح کر دیا اس حدیث پاک میں، جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اسے صدقہ کر دے، اس سے اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں او جی ٹھیک ہے جی، ڈکیت تو ہے، چور تو ہے، ٹھیک ہے، کرپشن میں مبتلا تو ہے، لیکن بندوں پر خرچ بھی کرتا ہے، لوگوں کی ویلفیئر پر بھی خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ واضح طور پر کیا فرما رہی ہے، اس کا جواب مل گیا ہمیں اس حدیث مبارکہ سے کہ وہ حرام خور جو مال حرام طریقے سے جمع کرتا ہے وہ جتنا مرضی صدقہ کرے اس کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ اس کے اوپر وبال ہی بنتا چلا جائے گا، اس کے اوپر اس کا بوجھ ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا واضح طور پر یہاں پر ایک بات پتہ چل گئی عزیز طلباء کہ مال وہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے جو صاف ستھرا ہو اور مال حلال ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ اور اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو اور دعا گریہوزاری کے ذریعے مصیبت کی لہروں کا سامنا کرو۔ پھر آگے حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مال کی کامل زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ یہ میں نے، اور آخری مختصر حدیث پاک ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ و زکوٰۃ یعنی کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ بس یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہیں، اور ان حدیث مبارکہ سے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی کہ زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق واضح ارشادات کیا ہو گئے، پتہ چل گئے۔ عزیز طلبہ، ریفرنس تو بہت سارے آپ کے سامنے آ گئے، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں بھی۔ تو لہٰذا اس کو ازبر کیجئے، لکھ کر یاد کیجئے بار بار، اور امتحانی پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اس میٹیریل کو اچھے طریقے سے آپ تیار کریں گے تو اچھے مارکس کے ساتھ آپ کامیابی حاصل کریں گے، اور صرف اس دنیا میں کامیابی نہیں ہوگی بلکہ دنیا و آخرت دونوں میں اللہ رب العزت ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔